بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانش منیر کا سلام قبول کیجئے. کل آپ کو ہم نے بابر اعظم کے محلے داروں کی گفتگو سنائی اور ان کے بچپن کی تمام تر یادیں اور پوری زندگی جو گزری اس کے بارے میں ان کے جو ہے وہ اظہار خیال بتایا، لوگوں کا کیا کہنا تھا. آج ہم آپ کو سپورٹس جرنلسٹ سینئر اجاز وسیم باقری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری چیزیں محلے والوں سے تو پردے میں رہ سکتی ہیں، لیکن جو جرنلسٹ کی آنکھ ہے وہ تمام تر چیزوں کو دیکھتی رہتی ہیں، بھانپتی رہتی ہیں، ان کے تمام تر کیریئر پر نظر رکھتی ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ وسیم بھائی معاملہ ہے کیا، اصل اس کے پس منظر میں کیا کہانی ہے. بابر اعظم واقعاً ایسا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو پورے کیریئر سے دیکھا ہوگا اس کو. مجھے نہیں لگتا کہ بابر اعظم کا یہ کریکٹر جو حمیزہ مختار پریٹینڈ کر رہی ہے کہ بابر کا وہ کریکٹر ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. میں اس کو 2010 سے جانتا ہوں اور بطور سپورٹس جرنلسٹ ہمارا ہر وقت گراؤنڈ میں وقت گزرتا ہے. 2010 سے ہی وہ اپنا تعلق بتا رہی ہے. سر بابر کی اس وقت عمر ہی کیا تھی؟ یہ پتہ کیا، ان کے آپس میں اسکول کے زمانے میں دوستی ہوئی ہوگی. دوستی سے کسی نے انکار نہیں کیا، ابھی تک کوئی تردید وغیرہ نہیں آئی ہے. اور جو نصیر آباد پولیس کا جو صلح نامہ ہے وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ ان دونوں کا آپس میں میوچل فرینڈشپ کا تعلق ہو سکتا ہے. لیکن وہ جو الزامات لگا رہی ہے کہ میرے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے گئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ ایک فیک رپورٹ سامنے لا رہی ہے اور صرف کپتان کو ڈیمیج کرنے کے لیے. صلح نامے کا تو وہ اقرار کر رہی ہے کہ پولیس والوں نے ہماری صلح کروائی تھی اور یہ سارا معاملہ ہوا تھا. اور جب ہاسپٹل گئے تو ان کے ساتھی کھلاڑی بھی اس وقت موجود تھے. سر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مین چیز ہوتی ہے نا، ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر بندہ بات کرے نا. اگر انہوں نے اب دیکھیں ہمارے ہاں ہم جرنلسٹ ہیں سبھی، ہمارے ہاں میڈیا بے لگام گھوڑا ہے. ٹھیک ہے، اس نے پریس کانفرنس کی، لوگوں کو ویورشپ آنا شروع کی تو یوٹیوب چینلز نے چلانا شروع کر دیا. لیکن دوسری سائڈ کو ہم لوگوں میں سے کسی نے بھی چیک نہیں کیا ہے. میں نے بطور سپورٹس رپورٹر چیک کیا. وہ جو مالی الزامات لگا رہی ہے کہ میں نے اپنے بیوٹی پارلر سے 20 ہزار روپے روزانہ کما کے بابر کو دیے ہیں، اس کا کوئی ثبوت تو ہو. کیا بابر اعظم پروفیشنل کرکٹر نہیں تھا؟ بابر اعظم تو پاکستان انڈر 19 کا کپتان رہ چکا ہے. وہ کب سے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیل رہا ہے؟ انڈر 19 سے کھیل رہا ہے. اس کو کیا پیسوں کی کمی ہے؟ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا لڑکی کو کہ اس کو سینٹر کانٹریکٹ میں پر منتھ پاکستان کی کرکٹ بورڈ کی طرف سے کتنے پیسے ملتے ہیں. وہ کراچی کنگز کا کھلاڑی ہے. سپر لیگ وہ پچھلے 5 سال سے کھیل رہا ہے. 2015 سے سپر لیگ شروع ہوئی ہے. تو یہ جو الزام لگانا کہ میں اس کو آئی فون لے کے دیتی رہی ہوں، بابر اعظم کروڑوں روپے میں سپر لیگ کے اندر اس کی بڈ لگتی ہے، کروڑوں روپے میں. تو یہ جو تمام جو باتیں ہیں یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے. 2 لوگوں کے آپس میں دوستی تھی، دوستی کا بریک اپ ہوا اور اس بریک اپ کے بعد ایک انتقام جو ہے نا وہ لیا جا رہا ہے. صرف اس لیے خبر کیونکہ اس لیے بن رہی ہے کیونکہ بابر اعظم پاکستانی ٹیم کا کپتان ہے. ورنہ یہ بتائے کہ اس کے سلون کے اندر کس کی انویسٹمنٹ ہے، کس کی انویسٹمنٹ آپ نے تحقیقات کی؟ کیا آپ نے اس تک پہنچے ہیں کہ گاڑی کس نے لے کے دی؟ اور کیونکہ آپ نے پہلی ویڈیو میں بھی اس کا تذکرہ کیا اپنی پرسنل ویڈیو میں، تو کچھ پتہ چلا ہے کہ وہ پارلر کس نے بنا کے دیا اور یہ گاڑی کس کی تھی اصل میں؟ جو مجھے میرے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ بابر نے بطور فرینڈ، کیونکہ ان کے والد کا ارلی ایج میں انتقال ہو گیا تھا تو اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھیں. جو میرے ذرائع کے مطابق ابھی یہ بابر کی فیملی ہی کنفرم کر سکتی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ بابر کی طرف سے ہیلپ آؤٹ ہوا ہے. یہ الزام لگا رہی ہے کہ میں روزانہ پالر پہ 20 ہزار کما کے بابر کو دیتی تھی، آئی فون لے کے دیتی تھی، میرا 70 لاکھ روپے میرے پہ قرضہ چڑھا گیا. یہ سب ڈرامہ، سب جھوٹ، سب فراڈ ہے. جو میری انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق بابر نے اس کو کہیں نہ کہیں ہیلپ آؤٹ کیا ہوا ہے. گاڑی میں بھی ہیلپ آؤٹ کیا ہوا ہے اور پالر میں بھی ہیلپ آؤٹ کیا ہوا ہے. اب یہ بیچ میں ہم لوگ، ہمارا ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جی ان کی دوستی کیوں تھی، ان دوستی میں دیکھیں دوستی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس عمر میں دوستی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بابر کا سب سے اچھا ڈیسیژن تھا اگر اس کے ساتھ معاملات کو ختم کر کے اس نے اپنی گیم کو آگے بڑھایا، جو صلح نامہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بابر کے لیے میں حیران ہوں کہ یہ 2010 میں یا 2012 میں یا 14 میں ان 4-5 سالوں میں اگر ان دونوں کی آپس میں ہیلو ہے رہی بھی ہے تو میرے لیے تو یہ حیران کن بات ہے کہ بابر برداشت کیسے کر سکتا ہے ان چیزوں کو. اچھا یہ بتائیں کہ چلیں ان چیزوں کو تو ڈینائی کیا جا سکتا ہے جو لاہور کے واقعات تھے. اسلام آباد کے ہوٹل کا واقعے کا تذکرہ کرتی ہے جس میں بتاتی ہے کہ عمران نذیر نے ساری صلح کروائی اور وہ سارا معاملہ تھا. تو اس صورتحال سے کچھ لگتا تو ہے کہ کچھ ان کے پرائیویٹ تعلقات تھے، کیا یہ بھی بات غلط ہے؟ دیکھیں پرائیویٹ تعلقات کو میں چیلنج نہیں کر سکتا، نہ میں ان کی تصدیق کر سکتا ہوں، نہ تردید کر سکتا ہوں. میں تو جرنلسٹ ہوں. جو سرکمسٹانسز سامنے آئے ہیں اب تک یہ سٹوری آنے کے بعد، جن پہ ہم نے یہ کام کیا ہے، میں نے یہاں تک کنفرم کر لیا کہ ان کی آپس میں دوستی، اسلام دعا، تعلق داری تھی، ایک جس کو ہم ریلیشن شپ کہہ سکتے ہیں. عمران نذیر نے ابھی تک اس پر کوئی کامنٹ نہیں کیا. جو لڑکی بتاتی ہے کہ رات کو ہم جا رہے تھے تو پولیس والوں نے روکا اور عمران نذیر نے آ کے جان چھڑائی ہے.
اس کی عمران نذیر ہی تصدیق کر سکتا ہے یا بابر تصدیق کر سکتا ہے. بابر تو ٹیم کے ساتھ ٹور کر رہا ہے. جو مالی کرپشن کے, جو مالی بے ضابطگیوں کے, جو حمل گرانے کے, جو میں بابر پہ انویسٹ کرتی تھی, بابر مجھے کھاتا رہا, میرے پیسے کھاتا رہا, ان چیزوں پہ جب دیکھا گیا تو وہ اس لڑکی کی گفتگو اور ریئلٹی آپس میں کہیں نہیں میچ کر رہی ہے. دوستی کا کنفرم نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کا کلوز تعلق تھا یا نہیں تھا, لیکن فرینڈ شپ ضرور تھی, ریلیشن شپ ضرور تھا, ملنا جلنا تھا. وہ ملنا جلنا اس حد تک شاید اب یہ جو باقی دعوے کیے جا رہے ہیں, جیسے آپ نے بھی سوال کیا, اگر یہ ان کی قربت تھی تو یار اس کی تصویریں کہاں ہیں؟ کوئی ایک سیلفی نہیں ہے. اس حمیزہ مختار کے فیس بک پہ چلے جاؤ, اس کے ٹک ٹاک کے پیج پہ چلے جاؤ, اس نے سیلفی لگائی تو ہے جس میں جو ساتھ ہے فوٹو شاپ ثابت کر دی ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں آئی ٹی کے لوگ, انہوں نے وہ احمد شہزاد کے ساتھ والی فوٹو کے ساتھ ثابت کر دیا کہ وہ ہیں. یا تو پھر بابر اتنا کلیور تھا کہ اس ایک لڑکی کے ساتھ اس کا اتنا اچھا تعلق ہے, اس سے آئی فون بھی لے رہا ہے, اس سے یہ بھی لے رہا ہے, وہ اس پہ لڑکی محبت بھی کرتی ہے, جان بھی چھڑکتی ہے, ایک تصویر بنانے کا بھی موقع نہیں دیا. کہاں ہیں وہ سارے ثبوت؟ ٹھیک ہے, میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگر کوئی 10 تصویریں بھی آ جائیں ان دونوں کی تو دوستی تو تھی, لیکن اس دوستی میں آپ کپتان کو جب سے وہ ٹیسٹ کپتان بنائے آپ اس کے اوپر لگا رہے ہو کہ اس نے مجھے ہراساں کیا, آپ یہ الزام لگا رہے ہو, آپ حمل گرانے کے الزامات لگا رہے ہو, آپ پریگننٹ ہونے کی باتیں کر رہے ہو. فیملی کی وہ کفالت داری کا بھی وہ دعویٰ کر رہی ہے, تو گھر والوں سے کچھ رابطہ ہوا اس بارے میں, کچھ گفتگو؟ بابر اعظم کی فیملی تو بالکل چپ ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ چپ ہے, پاکستان کرکٹ ٹیم چپ ہے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پی سی بی کے بڑوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ فرینڈ شپ ہوگی, لیکن وہ فرینڈ شپ کو جو لڑکی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ سبھی کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ سپورٹس جرنلسٹ ہونے کے ناطے مجھے بھی پتا ہے جو وہ رنگ دے رہی ہے کہانی کو, وہ رنگ حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت تو اس لڑکی کو خود جواب دینے چاہیے کہ اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, سلون کیسے بنایا, کیا بابر نے اس کو کہیں دوستی میں ہیلپ آؤٹ کیا یا نہیں ہے, وہ یہ باتیں نہیں بتا رہی ہے. وہ ایک عورت کارڈ کھیلنا چاہ رہی ہے, ایک مظلوم لڑکی کا کارڈ کھیلنا چاہ رہی ہے, حالانکہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد کے اوپر فرینڈ شپ تھی جو 2018 10 اپریل کو نصیر آباد تھانے میں ختم ہو گئی. اچھا, کچھ رابطہ ہوا آپ کا؟ کھلاڑیوں سے رابطہ ہی رہتا ہے, پرائیویٹ طور پہ بھی گفتگو جاری رہتی ہے, تو اس معاملے پہ کوئی گفتگو ہوئی, کوئی ان کی جانب سے کوئی کمنٹ آیا کسی دوست؟ نو 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 بالکل بھی نہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک تو سینٹر کانٹریکٹڈ پلیئر ہیں, اور پھر اس طرح کی کنٹروورسی کے اندر کون بولے گا, کون بات کرے گا. ہم نے تو ارد گرد کے ذرائع سے یہ ساری چیزیں کنفرم کی ہیں کہ یہ محترمہ جو ہے یہ خود گلٹی ہیں, اور ان کی باتوں کے اندر اتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں. پیسوں کا جھوٹ ہے, پریگنینسی کا جھوٹ ہے, استقاط حمل کا جھوٹ ہے, گاڑی کا جھوٹ ہے, آئی فون کا جھوٹ ہے, سلون کا جھوٹ ہے, بابر کے ساتھ ہوٹلوں میں جا کے رہنے کا جھوٹ ہے جو میں نے چیک کیا ہے. ٹھیک ہے, دوستی تھی, سلام دعا تھی, اور وہ سلام دعا کس حد تک تھی وہ اب دو لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان میں کیا قربت تھی. لڑکی تو کہہ رہی ہے کہ جی بہت قربت تھی, لیکن دوسری سائڈ کا بھی تو موقف آنے دیجیے. ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ ارلی ایج میں جو ان کے والد بھی چلے گئے, پھر ایک بھائی ہے اور دوسرا بھائی کا بھی انتقال ہو چکا تھا, تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اتنے پیسے کمانا شروع ہو گئی کہ وہ بابر کی بھی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہے, اس کو گاڑیاں بھی گفٹ کر رہی ہے, اور یہ سارے, تو اس پہ بھی کچھ تحقیقات. یہی تو دانے سوال ہے نا کہ وہ اس کو بتانا چاہیے کہ اس نے پارلر بنا لیا, ایک پارلر فردوس مارکیٹ میں ہو یا جہاں پہ بھی, اس کی کتنی ایک آمدن ہو سکتی ہے؟ 70 لاکھ روپے کا وہ کہہ رہی ہے کہ جی میرے پہ قرضہ چڑھ گیا ہے. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ جو 5-6 چیزیں ہیں, ان کو بندہ بابر پہ بلائنڈ ٹرسٹ آپ نہ بھی کرو, آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لو, آپ کو تمام چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ کون کروا رہا ہے یہ سارا کچھ, کون ہے اس پیچھے, کیسے ایک لڑکی کو ایک انتقام. کچھ نہیں ہے, نہ تو وراٹ کوہلی بڑا بیٹسمین بابر اس کے سامنے بن رہا تھا, انڈین لابی آ گئی ہے, ایسا بھی کوئی چکر نہیں ہے. سستی شہرت والا بھی مجھے کوئی لگتا ہے کوئی چکر نہیں ہے, صرف ایک انتقام ہے, بس میں تمہیں دیکھ لوں گی, بس صرف اتنی بات ہے. کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ جو اس کے گرد و نواح میں کچھ 3 سے 4 لوگ ہیں, ان میں کچھ جرنلسٹ بھی ہیں, کچھ ایک آدھا بندہ دوسرا بھی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے, کچھ آئیڈیاز دے رہا ہے, کیا ان تک پہنچے؟ سنو, پھر تو ان صحافیوں کو 21 توپوں کی سلامی ملنی چاہیے کہ وہ آج تک جیو پہ تو خبر نہیں چلوا سکے, اے آر وائی بول سما پہ تو خبر نہیں چلوا سکے, 92 پہ تو خبر نہیں چلوا سکے. وہ کون سے جرنلسٹ ہیں؟ جسٹ 4 سوشل میڈیا پہ خبر چلی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا فری ہے, ٹویٹر, فیس بک, واٹس ایپ کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر سٹوریز چل رہی ہیں, لیکن اب دوسری سائڈ کا بھی آہستہ آہستہ موقف آنا شروع ہوگا. مجھے آئی ہوپ کہ بابر اعظم کی فیملی رسپونڈ کرے گی اگر اسی طریقے سے یہ بات بڑھتی چلی گئی, کیونکہ کل کورٹ میں ہیئرنگ بھی ہے, دیکھتے ہیں پولیس والے کیا کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ پولیس والوں کو آئیڈیا ہوگا, بندہ ان کے سامنے بیٹھتا ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کی فرینڈ شپ لڑکا لڑکی کر رہی ہے,
وہ جب لڑکا جو ہے نا وہ اپنے پروفیشنل گیم میں گیا تو اس نے دوستی وہ ختم کر دی, تو لڑکی اب انتقام میں اٹھ کے آ گئی ہے اور وہ بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے. میرا خیال ہے سب لوگ سینس رکھتے ہیں تو سبھی کو اندازہ ہوگا کہ یہ محترمہ کیا کہہ رہی ہیں. یہ انتقام 2 سال بعد ہی نظر آنا تھا, 10 سال بعد یوں بولو. 2018 میں دوستی تو ہوگی تھی نا. نہیں, انتقام جو ہے نا ان کا بڑا, میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ انتقام ایک دم سے جاگا کیسے ہے. تو یہی انہی چیزوں کو تو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی اور اس نتیجے پر جا کے پہنچے ہیں کہ محترمہ کی گفتگو میں تقریباً 99% جھوٹ ہے. ایک سلام دعا, دوستی, ریلیشن شپ کہہ سکتے ہیں ارلی ایج میں رہو, اس حد تک سچ ہے. باقی تو مجھے تو ابھی تک کسی چیز کا, بطور سپورٹس جرنلسٹ مجھے بابر کے خلاف کچھ ملتا میں چلاتا, مجھے نہیں ملا تو اس لیے میں نے دوسری سائڈ سے چیزیں ملی تو میں تو خود حیران ہو گیا. پہلے تو ایک لڑکی ہونے کے ناطے سب کو اس کے ساتھ ہمدردی تھی, لیکن جو باتیں آگے گزرتی گئی ہیں مجھے تو اس میں کچھ سچ نہیں دکھائی دے رہا. آپ کوشش کریں میں بھی آپ کو کچھ ملے. جی ہم نے تو کوشش کی ان سے 3-4 بار گفتگو کرنے کے لڑکی لیے کے ساتھ. جی جی ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے ٹائم دیا, بات نہیں کی. ایک محلے میں جا کے کیا پتہ لگا آپ کو؟ یہی بتایا گیا کہ جو بابر ہے وہ بالکل شریف تھا, اس کا بچپن اور جوانی, ان کے جوانی میں نے بزرگوں سے بھی سوال کیا, نوجوانوں سے بھی کیا, تو سب کی طرف سے کلیئر تھا کہ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ تو دکھائی نہیں دیا وہاں پہ. آپ کی اگر کوئی تحقیقات, اس نے بہت محنت کی ہے اپنے کیریئر کے اوپر. اس کے 2-3 کزن پاکستان کے لیے کھیل گئے, اس کے والد نے خود اپنے بیٹے کے لیے محنت کی اور بابر نے بہت محنت کر کے اپنا کیریئر بنایا ہے. یہ وجہ ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ بابر اعظم کے کیریئر پر جو ہے وہ یہ نقصان اس کو پہنچانے کے لیے اور اس کے نام کو خراب کرنے کے لیے فقط ایک سابقہ دوست کی جانب سے یہ سارے وار کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اس اسکینڈل کو بھی آپ ناظرین کے سامنے کھولیں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.